السلام علیکم ایریز دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے اس دفعہ ریکویسٹ میری چینل سبسکرائب کرنے کی، ہم اس کے بعد اگلی بات سٹارٹ کریں گے۔ اور اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے 12ویں گھر میں سورج کی جو پریزنس تھی وہ جناب 22 تک ہے۔ 21 مارچ سے آپ کو پتہ ہے کہ ایریز سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی آپ کا اپنا، اور 21 مارچ کو فرائیڈے ہوگا۔ فرائیڈے ہوگا 21 مارچ سے، تو آپ کا مہینہ سٹارٹ ہونے چلا جا رہا ہے، جس میں آپ کی سورج ایگزالٹڈ ہوگا آپ کے اپنے ہاؤس میں۔ آپ کے بہت سے رکے ہوئے کاموں میں بڑی پازیٹیوٹی آئے گی، جس میں سروس کے حوالے سے جاب اچھی تلاش کرنی ہے، اس کے لیے جاب بدلنی ہے، اس کے لیے ایگزسٹنگ جاب میں پرابلمز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اور اسی طرح بہت سے ایسے معاملات ریلیشن شپ کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے، کہیں کوئی کھٹ پٹ چلی آ رہی، اس کو ریزالو کرنے کے حوالے سے یہ ایک پیریڈ 21 مارچ سے آنورڈ آپ کے لیے بڑا بہتر اور پازیٹیو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جوپیٹر جو آپ کے 3rd ہاؤس میں موجود ہے، گاہے بگاہے میں اس کا ذکر کرتا چلا جاتا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور اس میں یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایسے بہت سے خواتین و حضرات جو ریٹائرڈ لائف کے بعد پھر ایک کانٹریکٹ جاب پہ تھے، پھر دوسرے کانٹریکٹ پہ تھے، ان کا یہ لاسٹ فیز ختم ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد شاید زندگی میں کوئی اتنی ایکٹیویٹی یا ایسے معاملات نہ رہیں، ٹھیک ہے؟ ایک چیز تو یہ آپ کو سمجھنے والی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے ہاؤس میں مرکری اور وینس، یہ 2 پلینٹس اس وقت موجود بھی ہیں۔ مارس آپ کے 4تھ ہاؤس میں بھی موجود ہے۔ تو یہ جو ڈفرینٹ ٹائپ کے پلانٹس ہیں، ان کا بیسک تعلق یہ ہوتا ہے اس وقت کہ بہت سے آفیشیل کاموں کو چھوڑ کے، اپنی روٹین کی کمٹمنٹ کو چھوڑ کے، آپ کو اپنے گھریلو، جسے کہتے ہیں ڈومیسٹک افیئرس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں آسانیاں نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے، کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز میں یہ کہوں گا کہ اپنا ریلیشن شپ اسٹرینتھن کریں ود یور فیملی، ود یور فرینڈس، ود یور کو ورکرس۔ یہ ایک چیز بڑی اہم ہے۔ فائنینشیل معاملات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ڈیسپریٹلی کچھ پیسوں کی شدت یا پیسہ کمانے کا جنون آپ کے اوپر سوار ہے۔ وینس 2nd ہاؤس لارڈ آپ کے 1st ہاؤس میں، تو یہ ضرورت بھی ہوتی ہے اور معذرت کے ساتھ کبھی کبھی ہوس بھی ہوتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ذرا سا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مارس اور سیٹرن اینڈ سن جب 12ویں گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کی ڈیسپریشن کی وجہ سے کبھی کبھی ایسے لوگوں سے ہمیں ملوا دیتے ہیں جو ہمیں ڈسیو کرتے ہیں، جو ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، یا جہاں ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک انسان میں لالچ موجود ہے تب تک دنیا میں فراڈ کرنے والے موجود ہوں گے۔ سو آپ کا سائن بہت اچھا ہے۔ ایریز کے لوگ ویری انٹیلیجنٹ، شارپ، کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اندازوں کی غلطی بہت بڑے مسائل کا سبب بن جاتی ہے۔ تو سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل وائل انویسٹنگ یور اماؤنٹ۔ ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر تھا۔ دوسرا دوستو، آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کے اپنے کریئر ہاؤس میں جو 2-3 چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ بڑی تھوڑی سی ڈسٹرب بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ غیر محسوس طریقے سے کچھ، اگر خدا نخواستہ کوئی آفیشیل انکوائری، کوئی ایسے ایشو آپ کے اگینسٹ چل رہا ہے، یا کوئی لیگل کمپلیکیشنز ہیں، لیگل پروسیڈنگز ہیں، وہ کسی کی قسم کی بھی ہیں، آپ کو اسے بہت سیریس اور بڑا کیئرفل لینا ہوگا، کیونکہ ذرا سی نیگلیجنس یا اس کے اوپر توجہ نہ دینے کی وجہ سے چیزیں آپ کے اگینسٹ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے ایک تو جو بھی نوٹس، جو بھی چیز آئے، آپ نے ٹائملی اس کا رپلائی کرنا ہے فوری طور پہ، تاکہ ڈیلے نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کورٹ کیسز ہیں، وہ چاہے پراپرٹی سے یا سروس میٹر سے ریلیٹڈ ہے، یا کوئی اور خدا نخواستہ ایشوز ہیں، تو آپ کو اپنے وکلاء کے ساتھ فالو اپ کرنا ہوگا، اور اپنی آپ کو انوالو کیجیے گا، ٹوٹل ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ کسی نیگلیجنس کی وجہ سے، کسی دیر کی وجہ سے پرابلمز آپ کے لیے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس لیے آپ کو بڑا کیئرفل ہونا ہوگا۔ تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز جو آپ کے ہاں آتی ہے، وینس جب آپ کے 1st ہاؤس میں آتا ہے تو یہ جیسا میں نے پہلے کہا تھا پیسے کی خواہش لے کے آتا ہے، اسی طرح یہ 7th ہاؤس کا بھی لارڈ ہوتا ہے۔ تو کوئی لو، محبت، پیار، رومانس، اس کی بھی شدت آتی ہے، اور ایسے خواتین و حضرات جو شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی سے متعلق یا کوئی نئے نئے ریلیشن ڈیولپ ہوئے ہیں، تو اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ ذرا سا پیسفلی، کیئرفلی، سلو پروسیس کے ساتھ آپ نے آگے موو کرنا ہے۔ اور بہتر یہ ہوگا کہ کسی ایسی پرپوزلز باقاعدہ
یعنی کمٹمنٹ دینے سے پہلے آپ کو اپنے پارٹنر کو تھوڑا سا اور دیکھنا ہوگا۔ اسی طرح فیملی میں بھی اگر بچوں کے لیے کوئی آپ نے آپشنز دیکھ رکھا ہے تو آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ تھوڑا سا ٹائم اسے اور دیجیے گا۔ اسٹرالوجیکل پوزیشن ذرا سی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 21 مارچ کے بعد اگر کوئی ایسا انیشیٹو لیا جاتا ہے تو وہ بہتر اور آسان ہوگا۔ دوستو یہ پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا، اور ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ پھر جو میں نے اس دفعہ آغاز میں بھی کی تھی، چینل سبسکرائب بھی کرنا اور شیئر بھی کرنا ہے۔ دوستو اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، چونکہ یہ چینل میرا اسٹرالوجی کا چینل ہے اور بہت جلد ہم دوسرے 2 چینل کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں جس میں میری ایکسپرٹیز بھی تھی۔ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا فار لاسٹ 20 ایئرس میں نے خوابوں کے اوپر بھی، ٹیلی ویژن کے اوپر بہت سے پروگرام کیے اور نمبرولوجی کے اوپر بھی کام کیا۔ تو یہ اب چونکہ میں نے بہت سی چیزوں سے ریٹائرمنٹ لی، اب فل فلیج اس چیز سے میں کام کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ بہت جلد عنقریب آپ دوسرے 2 چینل بھی دیکھیں گے جہاں پہ آپ کے ساتھ سوال و جواب بھی ہوں گے، آپ کے خواب بھی آئیں گے، ان خوابوں کی انٹرپریٹیشن بھی ہوگی۔ یہ میں اگلے پروگرام میں آپ کو اناؤنس کروں گا۔ اپریل سے انشاءاللہ عید کے بعد یہ دونوں چینل آپریٹو ہوں گے آپ کے ساتھ۔ بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ٹارس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن اس وقت بڑی ایک خاص اینگل کے اوپر موجود ہے جس میں بظاہر تو تھوڑی سی چیزیں ڈسٹرب دکھائی دیتی ہیں، فائنینشیل میٹرز ذرا سے سٹریس میں دکھائی دیتے ہیں، پیسے کی ضرورت اور پیسے کی اویلیبلٹی دونوں میں پرابلم آ رہا ہے۔ کہیں دینا ہے تو خود آپ کے پاس نہیں آ رہا، ریسیو کرنا ہے تو ریسیو نہیں ہو رہا، یہ تھوڑے سے ایشوز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ البتہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں اسٹرالوجیکلی کہ یہ ایک لاسٹ ٹیل اور فیز بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی ریزن صرف یہ کہ پائسس ہاؤس میں کچھ ستارے آپ کے انکم ہاؤس کو تنگ کر رہے ہیں۔ آپ کا اپنا ٹورس ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس میں تھوڑی سی پوزیشن امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تھرسڈے نائٹ سے چیزیں امپروو ہوں گی 20 تاریخ سے۔ 21 تاریخ سے پلانٹری پوزیشن چینج ہو جاتی ہے اور ایریز کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں جب سورج چینج ہوگا تو یہ آپ کے سروس ہاؤس کو بہتر گلو بخشے گا، آسانیاں بخشے گا، اور آپ کے انکم کے معاملات میں بھی تھوڑی سی آسانی اور بہتری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آف کورس رمضان گزر چکا، عید ہے، عید کے اوپر ایکسپینس ضروریات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ امپلائر ہیں، آپ کے پاس اسٹاف ہے، سارا کچھ ہے، تو آپ کے اوپر اپنے سے زیادہ کبھی کبھی ذمہ داریاں، اپنے اسٹاف کی پیمنٹس، لوگوں کی پیمنٹس کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ چیز آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے اسپیشلی عید کے قریب آ کے، چونکہ رمضان کا اینڈ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ہاف سے زیادہ گزر چکے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک تھوڑا سا اسٹریسفل پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں میں یہ کہوں گا کہ ایکسپینشن بالکل نہ کیجیے گا، ایگزسٹنگ اسٹاک کو سیل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ نیو بائنگ جو ہے آپ کی اگر آپ بزنس میں ہیں، اگر بہت نیسیسری، بہت ضرورت ہے تو آپ کیجیے گا، ادروائز تھوڑا سا ہاتھ کھینچ کے رکھیے گا، کیش ان ہینڈ رکھنا بہتر ہوگا۔ جاب کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ بہتر اپرچونٹی، بہتر سائن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، آپ کے لیے انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی۔ اور جاب میں اگر آپ فالو اپ کریں گے تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس مہینے کے اینڈ یعنی اس ویک کے اینڈ میں اور قریب جا کے آپ کو پازیٹیو رسپانس بھی مل سکتا ہے جو مثبت ہو سکتا ہے۔ اور کاروباری معاملات میں لیگل میٹرز کو آپ نے بہت کنسیڈر کرنا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی نیگلیجنس نہیں کرنی۔ کوئی پراپرٹی خرید رہے ہیں، کوئی بیچ رہے ہیں، کہیں کوئی بزنس کانٹریکٹ ہو رہے ہیں، لانگ ٹرم کوئی کانٹریکٹ ہو رہے ہیں، تو اگر آپ قانونی معاملات میں خود مہارت نہیں رکھتے تو آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ لیگل ایکسپرٹیز آپ کے پاس ہونی چاہیے اور کنسرن لوگوں سے آپ کو مشاورت لینی چاہیے۔ اسٹرالوجیکل سائن بیسیکلی کبھی کبھی اس چیز کی انڈیکیشن دیتا ہے کہ کبھی ہم بہت خود اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اور جب ہم بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں تو ہم بہت سی چیزوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے ہم نے غلطی کی جب خدا نخواستہ کہیں کوئی مشکل یا کوئی پرابلم سامنے آتی ہے۔ تو اسٹرالوجیکلی میری رسپانسبلٹی یہی ہے، اور اس سبجیکٹ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، چھتری آپ لے لیجیے گا۔ اسی طرح یہ انڈیکیشن بھی یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی فیز میں جا رہے ہیں تو آگے کس قسم کا وقت ہے، تو میں اس سلسلے میں آپ کو آگاہ کروں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ چونکہ آپ کی طرف سے بہت سی ای میلز، بہت سے واٹس ایپ میسیج، ٹیکسٹ آتے رہتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ جو جناب آپ کی انفارمیشن کی وجہ سے ہمیں کچھ بینیفٹ ہوا، کہیں بچ گئے،
کہیں نقصان ہوا، یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ بہرحال ایک تو یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ لیگل معاملات کو آپ نے بہت سیریسلی لینا ہے، اسپیشلی ریل اسٹیٹ کی خرید و فروخت اور ان ساری چیزوں سے متعلق، اور اگر آپ کا یہ پروفیشن بھی ہے تو پھر آپ نے اس میں زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے بھی بڑا، اگر آپ کا بزنس ہے سیل سے ریلیٹڈ، خواتین آرٹیکلس، لیڈیز آرٹیکل سے ریلیٹڈ، تو یہ آپ کے لیے انکم منتھ جوپیٹر 3rd ہاؤس میں بہت اچھا ہے۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فرائیڈے سے آنورڈ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتی ہیں، فوڈ، کپڑا، جویلری، چوڑیاں، کوئی ایسی چیز، تو اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی ایگزیبیشن یا کوئی ایسی چیز کا ارینج کرتی ہیں تو یہ چیزیں آپ کے لیے فائدے کا سبب ہوں گی، انکم کا سبب ہوں گی۔ اسپیشلی میں خواتین سے مخاطب ہوں، ان کے لیے رب العزت ہر ایک کے لیے رزق کے سبب بناتا ہے۔ آپ بھی اگر کچھ سمجھتی ہیں پوٹینشیل آپ میں ہے تو اس کا ضرور استعمال کیجیے گا۔ بچوں کے حوالے سے تھوڑا سا کنسرن ٹائم ہے، یہ کچھ دن ایجوکیشن کے حوالے سے یوں دکھائی دیتا ہے کہ کچھ خواتین و حضرات کے لیے بچوں کے رزلٹ سے کچھ مایوسی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ چھوٹے بچے ہیں، حوصلہ افزائی کیجیے گا، زندگی آگے چلتی ہے، ڈسکریج نہ کیجیے گا، بلکہ جاننے کی کوشش کیجیے گا کہ وہ کون سی وجوہات تھی جن کی وجہ سے بچہ پراپر پرفارم نہیں کر سکا اسکول یا آپ کے معیار کے مطابق۔ اب یہاں پہ معیار بڑا ایک سٹینڈرڈ ہے، کچھ لوگوں کا کچھ ہوتا ہے، کچھ کا کچھ ہوتا ہے۔ کہیں اسکول سے بچے بالکل سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں لیکن پیرنٹ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، لہٰذا بچوں کو ان کی حیثیت، ان کی نالج، ان کی مینٹل کیپیسٹی کے مطابق ان سے آپ توقعات وابستہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور ادروائز آپ کا پریشر یا آپ کا دباؤ ٹورسیرین اپروچ کے ساتھ اگر آپ نے انہیں ڈیل کیا تو بچے رزلٹ دینے کی بجائے آپ سے متنفر ہو سکتے ہیں۔ سو بی کیئرفل دوستو۔ اسی کے ساتھ چینل سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ بھی کروں گا، اور ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا بھی چلوں جیسا کہ یہ انشاءاللہ کچھ چیزیں فائنلائز بھی ہوئی ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے، مجھے 20-22 سال سے آپ جانتے ہیں ٹیلی ویژن اور مختلف ریفرنسز کے حوالے سے کہ میرے 2 چینل جو ہیں وہ اسی چینل کے ساتھ نئے آغاز ہو رہا ہے۔ ایک خوابوں سے متعلق ہے، اور دوسرا چونکہ آپ کا بہت زیادہ پریشر آ رہا تھا نمبر سے ریلیٹڈ، تو نمبرولوجی کے اوپر بھی اور اس طرح کی اکلٹ چیزیں، یہ دونوں کے اوپر 2 ڈفرینٹ چینل ہیں جس میں خواب ہوں گے۔ خواب ہماری زندگی کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے، لوگ خواب دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں پریشان بھی ہوتے ہیں۔ میں اس کے اوپر ریگولر ٹیلی ویژن پروگرام 2006 سے لے کے لاسٹ جب تک میں نے ٹی وی پروگرام کیا اے ٹی وی پہ، تو ریگولر کیا کرتا تھا۔ تو انشاءاللہ عید کے بعد یہ دونوں چینل پروسیس میں ہیں، ان کے اوپر کام ہو رہا ہے، جلد آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اور اپنا خواب ہمارے ساتھ شیئر کیجیے، انٹرپریٹیشن اور ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم جمنائے دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آغاز کروں، آج ایک نئی خبر، چونکہ آپ کی بہت عرصے سے بہت سی چیزوں کی خواہش چلی آ رہی تھی۔ ایک تو اسٹرالوجی چینل، یہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، آپ اس سے انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں، گریجولی اس میں گروتھ بھی ہو رہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ 2 دوسرے ٹاپک تھے جس کے اوپر بہت زیادہ پاپولر میرے پروگرام تھے۔ ان میں ایک خوابوں کے اوپر پروگرام تھا، آپ نے جیو پہ خواب کے نام سے پروگرام دیکھے ہوں گے جو 2006 سے، اس کے بعد اے ٹی وی پہ ریگولر میں ان کے بارے میں پروگرام بھی کرتا رہا۔ یہ میری پاکستان میں ایکسپرٹیز تھی کہ میں نے اسٹرالوجی کے ساتھ خوابوں کو لنک کیا اور بہت بڑے بڑے پروگرام ماشاءاللہ کیے۔ خواب ہماری زندگی کا حصہ ہیں، کبھی نہ کبھی ضرور ہمیں کسی نہ کسی صورت میں آتے ہیں اور ہمیں بہت پریشان کرتے ہیں۔ تو اس کی ریلیجیس، لاجیکل اور سائنٹیفک جو انٹرپریٹیشن بہت ضروری ہوتی ہے، ہمیں کنفیوژن سے بچاتی ہے۔ اس سلسلے میں بھی پروگرام میں نے بنایا ہے۔ عید کے بعد ایک چینل ہم صرف خوابوں سے متعلق لانچ کریں، دوسرا نمبر سے متعلق، تو جب بھی جیسے ہی انشاءاللہ اگلے پروگرام تک یہ چیزیں فائنلائز ہو جائیں گی، آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، حصہ لے سکتے ہیں، اور اپنے خوابوں کو واٹس ایپ میسیج میں ہم تک بھیج سکتے ہیں، اور اس کا جواب ہم انٹرپریٹیشن میں آپ کو آپ کے خوابوں کو ڈیفائن کر کے دیا کروں گا۔ یہ تو آغاز تھا، ایک اناؤنسمنٹ تھی، اور اس کے ساتھ دوسری ریکویسٹ کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اب آتے ہیں آپ کی اپنی پلانٹری پوزیشن کیسی ہے اور یہ آپ کے لیے کیا پیغام لے کے آتی ہے۔ دوستو 2-3 چیزیں امپورٹنٹ آپ کے لیے بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، چونکہ 10th ہاؤس میں آپ کے سورج، زحل، راہو موجود تھا، چیلنجز پیریڈ تھا، سٹریس تھے، کاموں کا پریشر بہت زیادہ تھا، آفیشیل ڈیمانڈ تھی، اور اسی طرح کچھ پرسنل کام تھے جن کی فائلز گورنمنٹ سے متعلق تھیں،
پھنسی ہوئی تھیں ان میں رکاوٹ یا ڈیلے ہوتا ہوا دکھائی دیتا تھا، یہ چیزیں آہستہ آہستہ سرک کے بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ یعنی 20 تاریخ 20 مارچ، آج 17 سے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، 20 مارچ سے چیزیں ذرا سی چینج ہوں گی۔ فرائیڈے 21 مارچ سے پلانٹری پوزیشن چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ چینج سے مراد یہ ہے کہ پائسز کا پیریڈ ختم ہوگا اور اس کے بعد پھر ایریز کا سٹارٹ ہوتا ہے، تو آپ کی پلانٹری پوزیشن میں بڑا خوبصورت اینگل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں بہت سے رکے ہوئے کاموں میں بہتری اور تبدیلی آتی ہے۔ اس لیے میں آغاز ویک میں ہی آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اگر کوئی پروگرام، کوئی بزنس پرپوزل سبمٹ کرنی ہے، کوئی رپورٹ سبمٹ کرنی ہے، کوئی بزنس لانچنگ ہے کسی جگہ کے اوپر، تو اس کی پلاننگ ڈیٹس رکھیے گا فرائیڈے، سیٹرڈے، ان 2 دنوں میں، اور تھرسڈے سے یہ اس کا آغاز ویسے ہو جاتا ہے، تو آپ کے لیے بہتر اور مثبت ہوگا۔ اسی طرح ٹریول پلان بھی آپ کا اسی پیریڈ میں بڑا افیکٹو اور فائدہ مند ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بزنس، فیملی میٹر یا کسی سلسلے میں بھی اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو تھرسڈے سے سنڈے تک کا آپ کا ٹریول پیریڈ بہترین، بامعنی، بامقصد اور یوزفل ہوگا انشاءاللہ۔ ایک تو یہ پلانٹری پوزیشن تھی۔ دوسرا دوستو، جیمنائی چونکہ آپ کا اپنا ستارہ ہے، اس میں جوپیٹر جسے میں خدا کی رحمت کہتا ہوں، اس کی پریزنس اسٹل از دیئر۔ جب یہ ستارہ ہوتا ہے یہ بڑی آسانیاں رکھتا ہے۔ اسی طرح آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ مرکری، وہ ٹریول کر کے آپ کے 11th ہاؤس خواہشات کے گھر میں ہوتا ہے، جہاں پہ ہماری ڈیسپریٹلی کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ نیگیٹو ستاروں کی وجہ سے اس میں تھوڑے سے پرابلمس کی انڈیکیشن تھی، جو اب بہتر اور امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور اس میں سب سے اہم چیز میں بتاؤں، آپ کی زندگی میں اگر آپ 50+ کے ہیں، ایج آپ کی جا چکی ہے، تو آپ کے لیے سب سے بڑا کنسرن اپنے بچوں سے کریئر، چیزیں، پیس آف مائنڈ، کمفرٹ، یہ ہے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ اس وقت اسٹرالوجیکل پوزیشن آپ کے گھر کے اوپر فوکس کرنے کو توجہ کو طرف مائل کرتی ہے۔ ہارمنی ود ان فیملی، تمام افراد خانہ کے ساتھ ہارمنی، آپس میں بیٹھنا، کسی ایک ٹائم پہ بات کرنا، سننا، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کمیونیکیشن گیپ جو آ چکا ہے تو اسے دور کرنے کا وقت ہے۔ اسے دور کریں گے تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، چیزیں بہتر ہوں گی اور گھر کا ماحول سازگار ہوگا۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ جہاں کہے گونجتے ہیں، جہاں محبت اور پیار ہوتی ہیں، وہاں خدا کی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ اور اس کا بہت بڑا رول دوستو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، چونکہ سیٹرن آپ کے 10th ہاؤس میں ہوتا ہے، تو یہاں پہ جا کے ہمارا پیشنس لیول کم ہو جاتا ہے، اریٹیشن بڑھ جاتی ہے۔ ہم آفس میں، گھر میں، بہت سی جگہوں کے اوپر ایکسپیکٹیشن ہماری بڑھتی ہے، نہ ہونے کی وجہ سے اگر آپ بہت جیسے کہ جیمنائی ہوتے ہیں، بڑے ڈیسنٹ، سویلائزڈ، کیئرفل ہوتے ہیں، الفاظ کے چناؤ میں بھی کیئرفل ہوتے ہیں، تو لیکن پھر بھی کبھی کبھی انسان پیشنس لوز کر دیتا ہے، برداشت ختم کر دیتا ہے، اور کچھ ایسی باتیں کر دیتا ہے جو کسی کی دل شکنی کا سبب ہو سکتی ہیں، تو اس کو اوائڈ کیجیے گا۔ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں گا کہ یہ پیریڈ تھوڑا سا بہتر بھی ہے، البتہ ایکسپینس کی طرف بڑی شدت کے ساتھ جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں آپ کے اخراجات غیر محسوس طریقے سے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میں اسپیشلی کہوں گا کہ اپنی پریورٹیز کو سیٹ کیجیے گا، محض شوشہ یا لگژری کی طرف ایکسپینس نہ کیجیے گا، سیونگ فیکٹر رکھیے گا۔ اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ جوپیٹر سیٹرن آنے والے دنوں میں بیفور ٹائم آپ کو انفارم کر رہا ہوں، مے آن ورڈ کچھ فائنینشیل کرنچ ہو سکتے ہیں، کچھ پیمنٹس ایسی ہو سکتی ہیں جو اس پیریڈ میں جا کے آپ کو اگر کرنی ہو تو آپ کے لیے تھوڑے سے پریشر ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اسی وقت میں یہ کہوں گا کہ اپنی سیونگ کو احتیاط کے ساتھ استعمال کیجیے گا، بے جا اسراف اچھا بھی نہیں ہوتا۔ ایک بچوں سے متعلق میں نے آپ سے پہلے بات کر دی کہ ان کے لیے آپ کو کیئرفل ہونا گا۔ اسی طرح جاب سے متعلق اگر آپ ڈیسپریٹ تھے نئی جاب کے سلسلے میں، اور خاص کر جاب کا تعلق، نوکری کا تعلق دوسرے شہر یا ملک کے ساتھ ہے، تو فالو اپ کرنا بہتر ہوگا۔ اور 21 کے بعد، یعنی 21 نہیں پھر 22 مارچ سے آنورڈ آپ کے لیے یہ ویک بڑا امپورٹنٹ ہوگا فالو اپ کرنے کا، ای میل لکھنے کا، جواب لینے کا، اور حتیٰ کہ فون کرنے کا۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ کا کوئی کانٹیکٹ آپ کے لیے ہیلپ فل ہے تو اس سے مدد ضرور لینی چاہیے۔ دوستو یہ پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی، بہت اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں گے۔ میری دعا آپ کے لیے، رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہوتا ہے، آسانیاں دے تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم کینسر دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔
دوستوں اسٹرالوجیکل پوزیشن تھوڑی سی چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور اچھے کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اچھے کی طرف ہم اس طرح کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اگر پچھلے دنوں آپ سفر پہ گئے تھے، کوئی ٹریول کیا تھا آپ نے، اس ٹریول میں کوئی روحانی سفر تھا، تو یقیناً آپ کی بڑی سیٹسفیکشن ہوئی ہوگی، بہت عرصے سے کوئی ڈسپریٹ ڈیزائر پوری ہوئی. لیکن اس سفر سے آنے کے بعد آپ کی ہیلتھ یا کچھ ایشوز ایسے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو اسٹل پرولانگ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ کوئی روحانی سفر، کوئی بھی ٹریول ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز آپ کی اس ویک میں، یعنی جو 17 مارچ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، 17 سے 20 تک تو آلموسٹ ویسا رہتا ہے. 20 مارچ سے آنورڈ آپ نے تھوڑا سا ایکٹیو ہونا اپنے کریئر کے حوالے سے. اگر آپ اپنے کریئر میں کوئی چینج لانا چاہتے ہیں، کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، کسی پوسٹنگ بدلنا چاہتے ہیں، بزنس مین ہیں تو آپ نے کسی کسٹمر کو، کلائنٹ کو آپ نے فالو اپ کرنا ہے، پریزنٹیشن دی ہے، فردر اس کے بارے میں کوئی رسپانس دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ فالو اپ کا پیریڈ ہے، بہتر پیریڈ ہے. اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں پازیٹیو. اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ آپ کے 10واں گھر اسٹرالوجیکلی ہوتا ہے بڑا پیارا زبردست، جو آپ کا اسٹیٹس ہوتا ہے، جس نظر سے دنیا آپ کو دیکھتی ہے. یہاں پہ آپ کا امپریشن بہترین اور سافٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور آپ کے کاموں کے حوالے سے اگر میں کہوں تو یہ آپ کو مثبت رسپانس دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اسی طرح آپ کا 5th ہاؤس بڑا اسٹرانگ ہے. یہاں پہ کچھ معاملات کو طے کرنے کے لیے، کچھ گول اچیو کرنے کے لیے، کہیں سے مشاورت، کہیں سے کنسلٹنسی اور کہیں سے فرینڈلی انفلوئنس، یہ ساری چیزیں کام کریں گی. میرا خیال ہے کہ انڈر دی لائن میں ساری ڈسکشن جو کر رہا ہوں، کھل کے کر رہا ہوں، اس کو سمجھنا ہوگا کہ کسی کام کے رکے کی وجہ سے کہیں ہیلپ کسی کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، تو فالو اپ کے لیے انا کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو فالو اپ کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے معاملات زندگی میں اگر کوئی مددگار ثابت ہو سکتا ہے تو اس کی مدد لینے میں بالکل کوئی حرج نہیں. اس کی وجہ یہ کہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی بات کسی کی آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیتی ہے. تو یہ وقت آپ کا اپنے آپ کو ذرا سا نیچے کر کے کسی سے مدد لینے کا وقت ہے. قانون فطرت بھی یہی ہے کہ ہمیں ایک سوشل اینیمل ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں، مل کے ترقی کرتے ہیں. اور وہ شخص جو تنخواہ اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے، کبھی کبھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اپنے معاملات میں کامیاب ہو، کیونکہ جوپیٹر آپ کے 12th ہاؤس میں موجود ہے، اور جب یہ موجود ہوتا ہے تو یہ دورس نتائج کا حامل ہوتا ہے. یہ آپ کو پروگریس دینا چاہتا ہے، ترقی دینا چاہتا ہے. البتہ سیٹرن، سن اینڈ راہو جب یہ اکٹھے تھے تو یہاں کچھ پرابلم تھے. اسپیشلی میں یہ کہوں گا اسٹوڈنٹس کے لیے، یہ ہائر ایجوکیشن اسٹوڈنٹس کے لیے اٹ وڈ بی اے بٹ ٹف ٹائم. اگر آپ اس سے نکلتے ہیں، آپ نے اگر کوئی اسکالرشپ کے لیے، ایڈمیشن کے لیے باہر ان دنوں اپلائی کیا تھا، تو یا تو جواب نہیں آیا، یا شاید ہو سکتا ہے کہ پازیٹیو رسپانس نہ آیا ہو. 21 کے بعد میرا مشورہ یہ ہوگا، 21 مارچ کے بعد فالو اپ کا پیریڈ دوبارہ رائز کر رہا ہے. آپ دوبارہ اسی سلسلے کو فالو اپ کیجیے گا، اور معاملات یا فارمیلٹیز کو فلفل کرنے کے بعد پھر دیکھیے گا کہ کیا رسپانس آتا ہے. نئی جاب کے متلاشی لوگوں کے لیے بھی اٹس اے گڈ ٹائم، اچھی. اور خاص کر اس میں یہ کہوں گا، مارس، میڈیکل، آئی ٹی، میڈیکل سے ریلیٹڈ خواتین و حضرات، میڈیکل ڈائگنوسٹک، اس چیزوں سے متعلق اگر آپ کی کوئی ایکسپرٹیز، ایکسپیرینس ہے، تو آپ کو فوراً جاب سے متعلق بھی اچھی آپشنس مل سکتی ہیں. اس سلسلے میں بھی اگر آپ کوشش کریں گے تو مثبت رسپانس ملے گا. ایجوکیشن کے حوالے سے یہ ایک اچھا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. البتہ میں یہ کہوں گا کہ 8th ہاؤس آپ کا ایک خاص اینگل میں بیٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں شاید کبھی کبھی اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا کولیگ، میرا دوست، میرا کلاس میٹ جہاں جائے گا، میں بھی اپنی تعلیمی سلسلے کو وہاں لے کے جاؤں گا، بھلے وہ کوالیفائی اس کے لیے کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اچھا، یہاں میں یہ کہوں کہ آپ کو ذرا سا اپنی کیپیسٹی، اپنی انٹرسٹ یا ایپٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہوئے اپنے سبجیکٹ کو خود چوز کرنا چاہیے. صرف اس لیے نہیں کہ 4 دوست وہ لے رہے ہیں تو مجھے بھی وہی سبجیکٹ لینا ہے، ایسا نہیں کیجیے گا. آپ اپنی کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے اپنے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اسپیشلی اے لیول، او لیول، ایف اے، ایف ایس سی کے ایگزامس ہونے جا رہے ہیں، اس پہ اپنے آپ کو بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی. اور خاص کر سیٹرن چونکہ موجود ہے، سن کے ساتھ یہ نکل جائے گا، لیکن پھر آگے جا کے چیزوں میں چینج آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے.
مالی معاملات میں یہ کہوں تو اسٹرالوجیکلی یہ پیریڈ ذرا سا کمفرٹیبل بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہاں پہ کچھ انکریمنٹس، اگر آپ کی کوئی جاب میں انکریمنٹ تھی، کوئی پروموشنل ایکٹیویٹیز تھی، تو وہ یا تو پچھلے دنوں میں آپ نے پوری کی، اناؤنسمنٹ ہوئی، یا آنے والے دنوں میں اگر روک دی گئی تھی تو ود ان مارچ اینڈ اپریل آپ کو اس کا جواب ضرور ملے گا. یہ ایک پازیٹیو ٹائم تھا جو آپ کے کریئر میں امپورٹنٹ چیزوں کو لے کے آ رہا تھا، جس کے نتائج ہمیشہ مثبت اور پازیٹیو ملتے ہیں. ایک بات یہ تھی. دوسری چیز دوستو یہ تھی کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے حوالے سے اگر آپ نے کی تھی تو ری شفل کرنے کا بھی وقت ہے دیکھنے کا، خاص کر ایسے خواتین و حضرات جن کا تعلق اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ ہے، فائنینشیل انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا اور کوئی ایسی چیزیں جہاں ان کے انٹرسٹ ہیں. تو یہاں پہ جا کے آپ کو تھوڑا سا معاملات کو بدلنا ہوگا، چیزوں کو دیکھنا ہوگا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی انویسٹمنٹ پراپر گرو کر رہی ہے یا نہیں گرو کرے. جنرلی میں یہ کہوں تو یہ اچھے معاملات کے لیے، ریلیشن شپ کے لیے، فائنینشیل معاملات کے لیے ایک اچھا ویک ہے. اس میں اگر آپ کوئی چیز سوچ رہے تھے انیشیٹو لینے کی، کرنے کی، تو ڈو اٹ پلیز، انتظار نہ کیجیے گا. دوستو اسی کے ساتھ ایک اناؤنسمنٹ بھی دیتا چلوں، چونکہ یہ اسٹرالوجیکل چینل تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں اور آپ مجھے جانتے ہیں کہ بہت سالوں سے میرا ایکسپرٹیز بھی رہی ہیں اور آپ کا بہت زیادہ پریشر بھی آ رہے تھے. میں اس پروگرام کو، چونکہ آپ کے خطوط بھی آتے ہیں، ای میلز بھی آتی ہیں، میں اس کا جواب نہیں دیتا کیونکہ یہ ایکسکلوسیولی اسٹرالوجی سے ریلیٹڈ ہے اور وہ بھی ایک ویکلی ہاروسکوپ سے ریلیٹڈ. اس کے لیے الگ سے ایک چینل کا آغاز کر رہا ہوں عید کے بعد، جس میں انشاءاللہ آپ کے خواب اور نمبرز کے حوالے سے آپ کے اوپر ڈسکشن ہوگی. یہ 2 چینل ہیں جو عید کے بعد اسی سے ریلیٹڈ لانچ ہوں گے. اس میں اس کا پورا پروسیجرز آپ کو اگلے ویک انشاءاللہ میں بتاؤں گا. اس میں اپنا انپٹ دیجیے گا اور اپنا انٹرسٹ بھی مجھے بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ انٹرسٹ لیتے ہیں، آپ کو خواب آتے ہیں تو کیا آپ خوابوں کی انٹرپریٹیشن سائنٹیفکلی لاجیکلی سننا چاہتے ہیں. تو اس کے بارے میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم لیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستو آغاز پروگرام سے پہلے تھوڑی سی اناؤنسمنٹ آپ کی نظر کرنا چاہوں گا، چونکہ بہت عرصے سے بہت سی چیزیں مجھ تک آ رہی تھیں. آلموسٹ 1.5 سال ہو گیا ہمیں اس چینل میں دوبارہ آپ کے ساتھ رابطہ کیے ہوئے. اس سے پہلے تقریباً 22-24 سال ٹیلی ویژن ریگولر میرا رہا. آپ کو پتہ ہی ہے میں نے 5,000 سے زیادہ ٹی وی شو بھی کیے تقریباً تمام موضوعات کے اوپر. اس میں ایک بہت سکسیزفل پروگرام تھا میرا جو میں نے ریلیٹ کیا تھا اسٹرالوجی اور ڈریمز انٹرپریٹیشن کا. آپ کی خواہش پہ میں چونکہ اس کے پروگرام کے اوپر دوبارہ کام کر رہا ہوں. عید کے بعد خواب آپ دیکھتے ہیں، خوابوں کی انٹرپریٹیشن کے اوپر ایک نیا چینل میں لانچ کرنے جا رہا ہوں عید کے بعد. مجھے آپ سے فیڈ بیک چاہیے کہ کیا آپ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گے آپ، اور آیا اس میں آپ کا انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے. تو آپ مجھے اپنی رائے دیجیے تاکہ اس کی روشنی میں جو عید کے بعد تقریباً 10 اپریل تک ہمارا پلان ہے کہ اس کو لانچ کیا جائے، تاکہ اس کی روشنی میں، آپ کی آرا کی روشنی میں سے ڈیزائن کیا جائے. دوسری بات آپ کے اپنے ہاروسکوپ کے اوپر واپس آتے ہیں، اور وہ جناب آپ کی اسٹرالوجیکل پوزیشن جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ چینجز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور اس میں یہ ہے ہارڈ ورک، اسٹرگل، محنت انسان بہت کرتا ہے اور بہت سے لوگ زندگی میں کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو صلہ ملتا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں ملتا. کچھ لوگوں کا صلہ یا ایفرٹ جو ہوتی ہے وہ قدرت کے، جسے کہتے ہیں کہ اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہوتی ہے اور ایک مناسب ٹائم کے اوپر جا کے ریلیز ہوتی ہے. اس لیے مایوسی کبھی نہیں ہوتی. ہارڈ ورک کبھی بھی ان پیڈ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پے کرتا ہے. اور میری زندگی کا پرسنل ایکسپیرینس بھی یہی ہے، اپنا بھی، اور میں ہزاروں لوگوں کے برتھ چارٹ دیکھنے کے بعد جو میں نے دیکھا ہے. خوش نصیب آدمی کو خوش نصیبی تو ایک دفعہ ملتی ہے، اگر وائز انف ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے. لیکن جس کو محنت کی عادت ہے وہ ساری زندگی کچھ نہ کچھ مقام ضرور حاصل کرتا ہے، اس سے تکلیف یا ناکامی نہیں ہوتی. اس لیے اپنی زندگی میں ہارڈ ورک کو حصہ دیجیے، سیکھنے کی طرف رہیے. اور اس وقت چونکہ سیٹرن مون انکم کے اگینسٹ ہے، تو کبھی کبھی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ اتنے پیمنٹ نہیں مل رہی ہے، آپ کو اتنے پیڈ نہیں ہیں جتنے آپ ڈیزرو کرتے ہیں. یہ فیکٹر آپ کا بنا ہوا دکھائی دیتا ہے ڈسسیٹسفیکٹری سا. اچھا، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے، یہ ایسی فیلنگس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کبھی کبھی ہم ایسے فیصلے لیتے ہیں جو ہمیں جاب سے یا بزنس سے یا چیزوں سے غیر مطمئن کرتے ہیں اور ہم اس سے بدل سکتے ہیں.
میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے سالوں سے محنت سے ایفرٹ سے جو کچھ لرن کیا ہے اسے اس طرح نہ کیجیے گا. یہ ٹائم اور یہ ٹائم امپروو ہونے جا رہا ہے اور اسی سال کچھ پلانٹری پوزیشن چینج ہوں گی تو آپ کو لگے گا کہ آپ کے معاملات زندگی بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, اکنامک کنڈیشن امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جاب کے حوالے سے بھی میں یہ جیسے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ایسے خواتین و حضرات جو فارن ٹریول پلان کر رہے تھے, جانا چاہتے تھے, وہاں سے آپ کی انکم کے سورسز تھے. یعنی اس وقت بہت سے ہمارے بچے بچیاں کام کر رہی ہیں جو انٹرنیشنل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں یا ٹیلکو سے ریلیٹڈ ہیں, اور بہت سی سروسز ڈیل ہوتی ہیں جو انٹرنیشنلی کال سینٹرز کو مینیج کرتے ہیں. تو ان میں سے کچھ تھوڑی سی پرابلمس کی انڈیکیشن اگر آپ کی زندگی میں تھی وہ بہتر اور ریزالو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ تھرسڈے 20 مارچ سے جو ستاروں کی پوزیشن بدل رہی ہے یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اگر آپ نے اس سلسلے میں کسی ایسے سینٹر میں اپلائی کیا ہوا تھا, جاب کی کوشش کر رہے تھے, تو دوبارہ کوشش کیجیے گا, آپ کو اس سے بہتر پازیٹیو رسپانس ملے گا. انکم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ اچھا ہوگا, ایکسپیرینس اینڈ ایکسپوئر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ پیریڈ بہتر اور فائدہ مند ہوگا. جوپیٹر جسے خدا کی رحمت ہم کہتے ہیں, یہ آپ کے خیالات, آپ کی خواب, آپ کی خواہشات کے ہاؤس میں یہ ستارہ موجود ہے, اور جب یہ یہاں پہ موجود ہوتا ہے تو یہ بہت اچھے اثرات آپ کی زندگی میں لے کے آتا ہے. لیکن ایک چیز تھوڑی سی سمجھنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کا 12th ہاؤس میں تھوڑی سی فرسٹریشن اور اریٹیشن مارس کی پریزنس کی وجہ سے بنی ہوئی ہے. یہاں پہ جا کے کبھی کبھی ہم اپنے رشتوں سے غیر مطمئن ہوتے ہیں, کچھ شکوہ شکایت پیدا ہوتی ہے. اچھا, ضروری نہیں ہوتا کہ یہ واقعی ایسا ہو. کبھی کبھی ہماری اپنے احساسات اور ہماری فیلنگ ایسی ہوتی ہے جہاں جا کے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا جیسے ہم ڈیزرو کرتے تھے, یا میری سروسز کو اکنالج اس طرح نہیں کیا جاتا. بہرحال یہ ایک کیفیت ہوتی ہے جو وہاں پہ موجود ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کیفیت کو آپ بہت سیریس نہ لیں بلکہ پیشنس رہیں. اور اگر آپ کو اپنے امپلائر کے ساتھ, اپنے کلائنٹس کے ساتھ کوئی شکوہ شکایت ہے تو اسے بڑے ڈیسنٹ انداز میں کمیونیکیٹ کیجیے گا, انفارم کیجیے گا, اور بہتر ہوگا سافٹ الفاظ میں کوئی ریمائنڈر دینا تو لکھا ہوا دیں, آپ لکھ کے بھیجیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کبھی نوائڈ ہوتے ہیں, تکلیف میں ہوتے ہیں, تو ہم کال کرتے ہیں. کال میں ہمارا الفاظ سے زیادہ اہم ہوتا ہے لہجہ. لفظ سخت نہیں ہوتے لیکن لہجہ کرخت ہونے کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے جب ہم لکھ کے بھیجیں گے تو لکھے کو 2 دفعہ پڑھیں گے تو اپنے الفاظ کو سافٹ کریں گے. یہ بیسیکلی غلط فہمیوں کا پیریڈ ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں, تو آپ کو اس سے بچنے کی ضرورت ہوگی. تو دوستو, یہ اس ویک کی پلانٹری پوزیشن ہے. انکم کے پوائنٹ آف ویو سے فالو اپ کیجیے گا. ریسیویبلس کے اوپر آپ کو بہت کام کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی پیمنٹس ٹائملی آپ کو ریسیو ہو سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے, چینل سبسکرائب بھی کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورگو دوستو, کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستو, سب سے پہلے میں آپ کو اس پروگرام سے پہلے کچھ نئی ڈیولپمنٹ ہے ہمارے پروگرام سے متعلق آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں, بلکہ اس سلسلے میں مجھے آپ سے آپ کی رائے اور آپ کی کنفرمیشن کی بھی ضرورت ہوگی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسٹرالوجی میرا پرانا سبجیکٹ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ خواب انٹرپریٹیشن, اس کے اوپر بھی میں بہت پروگرام کرتا رہا ہوں, بہت سے چینلز کے اوپر, جیو سے لے کے ARY ATV تک. ابھی بہت سی ای میلز مجھے بہت دنوں سے آ رہی تھیں, بہت عرصے سے, کہ سر خوابوں کے بارے میں بھی ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے, جس میں روحانی, سائنٹیفکلی, اسپرچولی اس کی ایک بڑی پازیٹیو انٹرپریٹیشن ہو, کیونکہ خواب ہمیں کبھی کبھی بہت کنفیوژن کا شکار کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں دوستو, چونکہ ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے 1.5 سال ہوا آپ کو اس کے ساتھ تھا, تو اگلا پروگرام میرا یہ تھا کہ عید کے بعد انشاءاللہ ہم ایک دوسرا چینل لانچ کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو اپنے خوابوں کی انٹرپریٹیشن اور نمبر سے متعلق 2 پروگرامز آپ کو ملیں گے. وہ اسی سبجیکٹ کی ایک کڑی ہوگی, چونکہ ٹائم امپورٹنٹ ہوتا ہے تو وقت کو میں نے مینیج کیا, اس میں کیا. اب آپ سے مجھے صرف یہ سوال ہے کہ کیا آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا پسند کریں گے, اور کیا طریقہ کار ہوگا جہاں ہم خواب آپ کو بھیجیں گے. میرے پاس پرپوزل یہ تھا کہ واٹس ایپ پہ آپ اپنا خواب 1 منٹ میں کوئک ٹائم میں سنائیں گے. وہ خواب ہم آپ کے ساتھ, جب پروگرام کی انٹرپریٹیشن ہوگی تو وہ خواب آن ایئر ہوگا, پھر اس کی انٹرپریٹیشن میں اس کو مختلف اینگل سے آپ کو دوں گا. اس سلسلے میں آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا.
उसी के साथ दोस्तों वापस आते हैं आपके अपने वीकली हारोस्कोप की तरफ। तो वर्गो के अपोजिट सैटर्न की जो प्रेजेंस है थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम है, हमेशा से आपको बता रहा हूँ। ये वो वक्त होता है जहाँ हम अपने ग्रुप की शक्ल में जहाँ जहाँ काम करते हैं, ताल्लुकात, रिलेशनशिप, एट वर्क, एट होम, या किसी भी जगह पे पार्टनरशिप में भी हमें अपने आप को बड़ा मोहतात, केयरफुल और कॉन्फिडेंस के साथ डील करना होता है। जल्दबाजी, छोटी छोटी चीज़ें हमें इरिटेट करती हैं। कभी हम खुद, कभी हमारे साथ चलने वाले लोग कुछ ऐसे हालात पैदा करते हैं जो हमारे लिए दुख और तकलीफ़ का सबब होते हैं, और उसकी वजह से ताल्लुकात में प्रॉब्लम आता है। बहरहाल ये वक्त मेकिंग का नहीं, ब्रेकिंग का टाइम ज़्यादा है। इसलिए मैं वर्गों से ये कहूँगा कि अगर खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा साइकिल चल रहा है, ये मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, तो ज़रा सा उसको एहतियात के साथ डील कीजिएगा। सेकंड थाट, थर्ड थाट दीजिएगा, फिर कोई डिसीजन मेकिंग कीजिएगा। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी गुड टाइम, और स्पेशली मैं आपसे ये कहूँगा कि थर्सडे से 17 से 20 तक तो तकरीबन कोई ख़ास मेजर चेंज नहीं आती दिखाई देती। लेकिन थर्सडे से 20 मार्च से ऑनवर्ड प्लानिटरी पोजीशन चेंज होती है, तो आपका इनकम हाउस में पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देती है। बहुत दिनों से जो रकम आपको वसूल नहीं हो रही थी, तो उसके आने की उम्मीद होती है। कहीं कोई आपने प्रेजेंटेशन दे रखी थी बिज़नेस के हवाले से, तो उसमें भी मस्बत रिस्पांस आता हुआ दिखाई देता है। सेम वे जॉब के लिए कोशिश थी, उसमें भी आपको आसानियाँ बनती हुई दिखाई देती हैं, बेहतरी होती हुई दिखाई देती है। उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड बनता हुआ दिखाई देता है। हस्बे ख्वाहिश टेक्निकल कॉलेजेस, प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एक आपको कंसंट्रेट करना होगा। सेकंड, जहां आप जाना चाहते हैं वहां आपके एडमिशन के चांसेस ब्राइट होते हुए दिखाई देते हैं। और ये वो वक्त होता है जहां हमें फॉलो अप करना चाहिए अपने ख्वाबों के लिए, मुतल्लिका फोरम के साथ, मुतल्लिका डिपार्टमेंट के साथ। इसी तरह जॉब की तलाश एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में ख़ास कर, क्योंकि हमारे यहाँ तालीम माशाल्लाह बतेरी है, बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, यूथ की तादाद हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं। और अगर जॉब अपॉर्चुनिटी हैं भी तो वो इतनी पेड नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। मुझे इस चीज़ का बड़ी शिद्दत से एहसास है। इस ऐसे में मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि ये दुनिया अब आपके हाथ में है। अब मैं इंडिया को देखता हूँ, यूरोप को देखता हूँ, पाकिस्तान में कराची में बल्कि बहुत से बच्चों को मैं ये देखता हूँ कि वो इंटरनेट के ऊपर बैठ के अपने इंटेलेक्ट, अपनी सर्विसेज, अपनी चीज़ों को इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि कहीं वो अपना राइट अप भेज रहे हैं, कहीं वो छोटी मोटी चीज़ सेल कर रहे हैं, कहीं इंटेलेक्चुअली इन्वॉल्व हैं। तो अब आप हर काम कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो ज़रूरी नहीं होता कि नौकरी ही हो, कोई भी काम करना बेहतर होता है। मुझे आज भी याद है, मैं ARY पे प्रोग्राम किया करता था, तो वहाँ पे 2 डॉक्टर्स बहनें थीं और उनके वालिद की डेथ हो गई, तो उनका बहुत बड़ा डेयरी फार्म था। उन बहनों ने अपना मेडिकल प्रोफ़ेशन छोड़ा और उन डेयरी फार्म को सँभाला और बड़ी सक्सेसफुली उसको मैनेज किया, बच्चियों ने, लड़कियों ने। तो इस तरह पोटेंशियल है। नेचर हमें हमारी मेहनत का सिला ज़रूर देती है, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं। लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि अगर आप अपने बारे में कोई ख्वाब देखते हैं, उसे फ़ौरन अमली शक्ल देने की कोशिश कीजिएगा, उसे लिखने की शक्ल दीजिएगा। बहुत ज़्यादा लंबी प्लानिंग भी चीज़ों को ज़ाया कर देती है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप फ़ीमेल हैं तो आपके लिए जनाब काम की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेहतर बनती हुई दिखाई देती है। जुपिटर आपके 3rd हाउस 10th हाउस में जब मौजूद होता है, तो आपका पर्सनल इंटेलेक्ट, आप कॉस्मेटिक्स सर्जरी अब कर सकती हैं, मेडिकल से रिलेटेड हैं, आप एजुकेशन से रिलेटेड हैं, आप साइकेट्रिस्ट हैं, सारा कुछ है, आपने साइकोलॉजी पढ़ा है, घर में बैठी हैं। मशवरा ये दूंगा कि थोड़ा सा और पढ़िए, प्रैक्टिकल की हो और यूट्यूब पे आएँ, चैनल बनाएँ, या अपने आसपास बच्चों की काउंसलिंग से उस चीज़ को स्टार्ट कीजिएगा। आपके लिए करियर का टाइम है। वर्गोज़ के लिए मुश्किलात से निकल के खड़ा होने का वक्त है। बस इस चीज़ को आपने याद रखना है और ज़ाया नहीं करना। इसी तरह मैरिज के हवाले से कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार थी। नए रिश्तों के लिए मैं कहूँगा अभी थोड़ा सा वक्त नहीं है, थोड़ा सा वक्त और लीजिएगा। दोस्तों ये प्लानिटरी पोजीशन थी इस वीक की आपके लिए। नेक्स्ट वीक सितारे क्या कहते हैं लेके हाज़िर होऊंगा, और तब तक हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम लिब्रा दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इससे पहले कि इस वीक का प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए, इससे पहले थोड़ी सी
ایک ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور اس سلسلے میں آپ کی رائے بھی لینا چاہوں گا۔ وہ اس کی روشنی میں، چونکہ آپ بہت سالوں سے مجھے جانتے ہیں کہ میں یہ سبجیکٹ کوئی 22-24 سال سے ٹیلی ویژن پہ کر رہا ہوں، اخبارات میں لکھتا بھی رہا، کئی سال میں نے اخبار جہاں بھی لکھا۔ اسی طرح اسٹرالوجی کے ساتھ ساتھ میں نے مختلف پروگرام نمبرز اور خوابوں کے اوپر بہت پروگرام کیے، ARY جیو ATV اس کے اوپر کیے۔ ابھی بہت دنوں سے بہت سے لوگوں کی مجھے کالز آ رہی تھی کہ خوابوں کا سلسلہ، انٹرپریٹیشن، خواب دیکھتے اس کے اوپر بھی شروع کیا جائے۔ تو میں اس چینل کو صرف آپ کے لیے اسی چینل کی حد تک رکھنا چاہتا ہوں، اسٹرالوجی کی۔ اس کے لیے میں نے پلان کیا کہ ایک الگ سے چینل ہم سٹارٹ کر رہے ہیں عید کے بعد، جس کے اوپر ڈریم انٹرپریٹیشن ہوگی، دوسرا نمبر سے ریلیٹڈ ہوگا۔ تو آپ اپنے خوابوں کو کس طریقے سے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ ایک یہ میری پرپوزل یہ ہے کہ ہم 1 منٹ میں وائس میسیج واٹس ایپ پہ آئے گا، وہ وائس میسیج ہم ڈسپلے کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کا خواب جو ہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن ہوگی، اور یہ تقریباً 25 منٹ کا ایک پروگرام ہوگا یوٹیوب کے اوپر، جو اپریل سے آن ایئر ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ کی جو بھی رائے ہوگی اس سے آگاہ کیجیے، تاکہ اس کی روشنی میں ہم اسے بہتر سے بہتر کر سکیں، کیونکہ اس کے اوپر ہماری ٹیم کام کر رہی ہے اور کام ہو رہا ہے۔ چونکہ 1-1.5 سال سے تقریباً یہ چینل چل رہا ہے، اب ہمیں ضرورت محسوس ہوئی، فوراً سب کام نہیں کیے جا سکتے، آہستہ آہستہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کی تیاری میں اب ہیں، انشاءاللہ کریں گے۔ دوسرا دوستو، آپ کا اپنا اسٹرالوجیکل اس کو منتظر ہوں گے کہ کیا پوزیشن چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس ویک کو میں 2 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ پہلا 17 مارچ سے لے کے 20 مارچ تک، 17 مارچ سے 20 مارچ تک سیٹرن، سن، راہو آر ٹوگیدر۔ یہاں پہ کچھ ابہام، کچھ چیزیں، کچھ ٹربل، کچھ ڈیفیکلٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں انکم میں، اور خاص کر اگر آپ کی اسپیکولیشن انکم تھی اسٹاک ایکسچینج میں، منی میٹرز میں، اور وہ جسے آج کل کرنسی ہوتی ہے، میں اکثر اس کا نام بھول جاتا ہوں، ڈیجیٹل کرنسی جو ہے، اس میں اگر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کو بڑا کیئرفل ہونا چاہیے، احتیاط کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے بھی بہتر ٹائم تو ہے، لیکن نئے پروجیکٹ کے آغاز کا وقت نہیں ہے، اس کے اوپر ہوم ورک کرنے کا اور اسے مکمل کرنے کا وقت ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے اٹس اے ونڈرفل ٹائم، خاص کر وہ طالب علم جو پاکستان سے باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے جوپیٹر کی پریزنس بہت اچھی ہے، اور خاص کر 20 مارچ یعنی جمعرات سے اگلے چند دنوں تک، پورا 1 مہینے تک اگر آپ فالو اپ کریں گے، خطوط لکھیں گے، کام کریں گے، تو آپ کو اس سلسلے میں بڑا بہتر، اچھا اور پازیٹیو رسپانس ملے گا۔ کریئر میں تھوڑی سی پرابلمس کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ایگزسٹنگ، جہاں پہ کچھ معاملات زندگی آپ کے اس طریقے سے نہیں چل رہے، آپ اپنے سبارڈینیٹس کو جس پیس پہ چلانا چاہتے ہیں وہاں سے آپ کو کوئی کوآپریشن اس طریقے سے نہیں ملتا ہوا دکھائی دیتا، وہاں پرابلم آتے۔ اسی طرح کہیں آپ کو فیل ہوگا کہ کچھ ورکنگ انوائرمنٹ میں کچھ ایسی فضا بن رہی ہے جو شاید آپ کے لیے، آپ کی پروگرس کے لیے، آپ کے کاموں کے مکمل ہونے میں اتنی معاون ثابت نہیں ہو رہی، تو اس چیز کو بھی آپ کو ذرا سا دیکھنا ہوگا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ ایسا بالکل ہو سکتا ہے۔ مشورہ میرا یہ کہ اس کے اوپر آپ کوئی ریئیکشن یا ریزنٹمنٹ نہیں کریں گے، بلکہ لیٹ دا ٹائم پاس، خاموشی سے کچھ چیزوں کو گزر جانے دیجیے گا۔ کبھی کبھی خاموشی بہت سے مسائل کا جسے کہتے ہیں علاج ہوتی ہے۔ آپ سے میں یہی کہوں گا کہ اس وقت آپ کی خاموشی آپ کے بہت سے مسائل کو چھپا رہی ہے، ادروائز شکوہ ایک نیا مسائل کھڑا کر سکتا ہے، اور اگر آپ شکوہ کریں بھی تو جس سے متعلق آپ کی کوئی فیلنگ ہے ڈائریکٹلی اس کے ساتھ بات کریں، کسی ان کنسرن آدمی کے ساتھ بات نہ کریں، تاکہ بات کا بتنگڑ نہ بنے اور آپ کے لیے مسائل نہ بنے۔ اسی طرح ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی تھوڑی سی چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، فیملی میٹرز میں کہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اور البتہ ایک چیز بڑی اچھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، آپ کی اپنی فیلنگ ٹورڈ یور لو ونس بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، فیملی کمٹمنٹس بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آپ سے وقت کا تقاضا کیا جاتا تھا، بچے، وائف، فرینڈز، تو وہ آپ کے پاس اب میسر ہے، آپ ان کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے فلفل کر سکتے ہیں۔ ٹائم از سفیشینٹ فار یو۔ ویسے بھی وقت کی مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ وقت نہیں، میں اس پہ بلیو نہیں کرتا، میری بھی زندگی گزری ہے۔ ہم اپنے آپ کو اگر مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو تقسیم میں سے ہر ایک کے لیے سفیشینٹ وقت ہم نکال سکتے ہیں۔
یہ بڑا ایک اہم سا چیز ہے، سمجھنے والی چیز ہے دوستو۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسپرچول ٹریول، اگر آپ کوئی روحانی سفر کرنا چاہتے ہیں، کوئی زیارات کی طرف جانا چاہتے ہیں، عمرے کی طرف جانا چاہتے ہیں، یا میں یہی کہوں گا کہ رمضان ہے، رمضان میں کچھ عبادات کا مہینہ ہے، تو یہ اسپرچول انلائٹمنٹ کا منتھ ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور اس میں خاص کر جیسا میں نے آپ سے کہا تھا 21 تاریخ کے بعد ایک بڑی شدت آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس سے پازیٹیولی استعمال کیجیے گا تاکہ آپ کی روحانی جو ہے سفر مکمل ہو، بہتر طریقے سے ہو۔ نفسیاتی مسائل کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں، سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتے ہیں۔ وینس چونکہ ایک خاص ستارہ اور خاص کر خواتین کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ وینس ہماری باڈی میں جسم میں ہارمونز کا لارڈ ہے، جہاں پہ سکریشنز ڈیولپ ہوتی ہیں۔ وہ خواتین جن کے پیریڈز میں ایشوز آتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں یا عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں مینوپاز کے آ رہے ہیں، وہاں انہیں ریگولرلی اپنی میڈیکل چیک اپ رکھنے چاہیے اور الٹرنیٹ سپلیمنٹس کے اوپر جانا چاہیے۔ چونکہ مارس 10th ہاؤس میں ویک ہوتا ہے تو اریٹیشن فیکٹر بڑھتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ زیادہ آتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات متاثر ہوتے ہیں اور ہمیں اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ دس از ٹوٹلی اے میڈیکل ریزن۔ اگر انسرٹینٹی ایسی چیزیں بڑھ رہی ہیں تو آپ کو تھوڑا سا کنسلٹ کرنا چاہیے۔ یہ دوستو پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے۔ فائنینشیل میٹرز اگر میں یہ دیکھوں تو بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مون پوزیشن آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، آپ کی پیمنٹس میں ریسیویبلس کا فیکٹرز بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح اگر بہت دنوں سے کوئی انویسٹمنٹ کی تھی تو اس کو چیک کریں گے تو وہاں پہ بھی پازیٹیو رسپانس آپ کو ملے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم اسکارپیو دوستوں، کیسے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ اس ویک کے چینل کا آغاز کیا جائے، سب سے پہلے ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ اور بلکہ آپ سے رائے، وہ یہ کہ جیسا کہ یہ اسٹرالوجی کے چینل ہے، آپ اس کو سن رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا فیکٹ ہماری زندگی میں ہوتا ہے خوابوں کا آنا۔ خوابوں کا آنا بہت سے معنی رکھتا ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن لاجیکلی، سینسیبلی، وائزلی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ یہ میری ایکسپرٹیز تھی اور میں نے آج سے بہت سال پہلے 16-17 سال پہلے جیو پہ بہت سکسیزفل پروگرام کیے تھے اور اسٹرالوجی کے ساتھ خوابوں کو ریلیٹ کیا تھا میں نے، تو اس سلسلے میں ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ چونکہ میں 1.5 سال سے اس چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں، اب ہم نے پلان کیا کہ اپنے اس چینل کے سلسلے کو بڑھایا جائے۔ آپ کے ساتھ رابطہ ہمارا بہت اچھا ہے، تو ایک نیا چینل جس میں صرف خوابوں کی انٹرپریٹیشن ہوگی، ڈریم سے ریلیٹڈ ہوگا، اس کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ وہ چینل اپریل کی 10th اراؤنڈ آپ کے سامنے آئے گا۔ اس کو کیسے کیا جائے، کس طریقے سے آپ پارٹیسپیٹ کریں گے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی پسند ناپسند ہوگی۔ ہمارے پاس اس کی ایک رائے تھی کہ آپ 1 منٹ میں اپنا خواب واٹس ایپ میں وائس میں ریکارڈ کر کے بھیجیں گے۔ ویسے اگر آپ نہیں بھی کر سکتے، اس کے نمبرز آپ کو دے دیے جائیں گے۔ وہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹ ویک آف اپریل میں آپ کو اس کے نمبر دے دیے جائیں گے ایکسکلوسیولی، کہ اس چینل کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر کیا ہوں گے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنا وائس میسیج بھی بھیج سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اگر آپ اپنی آواز نہیں سنانا چاہتے تو آپ کے لیے رائٹ اپ کا بھی ارینجمنٹ ہوگا، لکھا ہوا میسیج بھی دے سکتے ہیں، اور ان خوابوں کو منتخب کر کے اس کی انٹرپریٹیشن بھی آپ کو ویکلی سٹارٹ میں ہم یہ ایک پروگرام کریں گے، پھر آپ کی فریکوینسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ کوئی 20-25 منٹ کا پروگرام ہوگا، ضرورت ہوگی تو ہم اس میں 2 پروگرام بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ اس کے ساتھ آتے ہیں آپ کی اپنی پلانٹری پوزیشن اس ویک کی کیسی ہے۔ تو دوستوں امپورٹنٹ چیز جو ہے اسٹرالوجیکل وہ سمجھنے والی یہ ہے، آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ اس وقت 9th ہاؤس میں موجود ہے۔ 9th ہاؤس ہمارا انلائٹمنٹ کا ہاؤس ہوتا ہے، روحانی گھر ہوتا ہے، تعلیم کا گھر ہوتا ہے، نئے نئے تجربات لینے کا اور سیکھنے کا وقت ہوتا ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ چیزیں آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوں گی۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے، 5th ہاؤس میں 2 ستاروں کی موجودگی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ آپ کے اگر آپ ہائر ایجوکیشن کے سلسلے میں باہر جانا چاہتے ہیں، انٹرنیشنل ٹریول کے لیے آپ باہر جانا چاہتے ہیں، تو یہ ویزا فارمیلٹیز اور ان ساری چیزوں کے اوپر کام کرنے کا وقت ہے، فالو اپ کرنے کا وقت ہے، تاکہ ٹائملی آپ کے معاملات مکمل ہوں، تیار ہوں، تاکہ آپ اپنے سفر کو اچھے طریقے سے پلان کر سکیں۔ بھلے آپ کا سفر جون میں ہو یا جولائی میں ہو، لیکن کبھی کبھی فیوریبل ٹائم ہوتا ہے جہاں چیزیں انیشیٹو لینے والی ہوتی ہیں۔ اس ویک کا فرسٹ 4 دن جو ہے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس میں فرینڈس اور خاص کر نئے آنے والے لوگوں سے متعلق اگر کوئی کمٹمنٹ ہے تو اس کو آپ کو کیئرفل دیکھنا ہے۔ اس کے بعد 20 مارچ کی رات سے 21 سے جو دن سٹارٹ ہوگا وہ آپ کے کریئر کے لیے بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔
اگر آپ کی کوئی اسائنمنٹ تھی، کوئی جاب تھا کمپلیٹ کرنا تھا تو اسے ٹائملی مکمل کیجیے گا. نئی جاب کے لیے اپلائی کرنا تھا تو اس کی کوشش کیجیے گا. اگر آپ سروس پرووائڈر ہیں اپنے کلائنٹ کے ساتھ فالو اپ کیجیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ ان کی کوئی بھی ریکوائرمنٹس، کوئی بھی ضرورت ہے اسے ٹائملی پورا کرنے کی کوشش کیجیے گا، ڈیلیور کرنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ آپ کو پراپر رسپانس وقت کے ساتھ مل سکے. یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر. دوسرا، مون پوزیشن آپ کے اپنے فرسٹ ہاؤس میں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. مون پوزیشن جب یہاں پہ آتی ہے تو یہاں پہ دور پار کے رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اسپیشلی اپنے سبلنگ کے ساتھ. آف کورس عید کا موقع ہے، میل ملاقات بھی ہوتی ہے. اس سلسلے میں اگر آپ سفر پلان کرنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک سفر کی پلاننگ اور میل ملاقات کا بھی وقت ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ سیکنڈ سورس آف انکم جنریٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر اور جوپیٹر آپ کے انکم ہاؤس یعنی 8th ہاؤس میں موجود ہے. اگر آپ بہت دنوں سے کوئی سیکنڈ سورس آف انکم بنانے کی کوئی پلان کر رہے تھے تو اس کے اوپر سیریسلی کام کیجیے گا، پلاننگ کیجیے گا. آپ کو اس کا مثبت، بہتر، پازیٹیو رسپانس ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے کیونکہ اسٹرالوجیکل پیریڈ فیوریبل ہے، اور خاص کر 21 مارچ کے بعد اگر آپ کوئی انیشیٹو لینا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کو بہتر رسپانس بھی ملیں گے. بچوں سے متعلق تھوڑا سا کنسرن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اٹینشن، ایکسٹرا آرڈنری اٹینشن یا توجہ کی ضرورت ہوگی جو آپ نے ان کو دینی ہے، اس بارے میں ذرا سا آپ کو کانشیس ہونا ہوگا. اور اگر بچوں کی کوئی پرابلم ایجوکیشن یا ان کی پرسنالٹی سے متعلق، اسکول سے کوئی ایسی چیز آپ کو مل رہی ہے بیہیویئر سے متعلق، تو ان کی ریزنز کو جاننے کی کوشش کیجیے گا. فرینڈلی، دوستانہ ماحول میں بچوں کے ساتھ وقت گزاریں اور ان کے ایشوز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ کوئی ان کو بلی تو نہیں کر رہا، کوئی ان کو پریشان تو نہیں کر رہا. محض اریٹیٹ ہو کے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تم بلیم گیم میں نہ جائیے، بلکہ ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. بچے کبھی کبھی ایکسپریس نہیں کر سکتے کہ وہ ایسے انڈیسنٹ ماحول میں ہیں، برداشت کرتے، تو اسے بجائے اسے کہ الفاظ میں بتائیں، وہ اپنے موڈ سوئنگس کی وجہ سے اپنے اس نیگیٹو جیسچرز کو شو آف کرتے ہیں. تو آپ کا کام یہ ہے کہ اسے الفاظ میں چینج کروا کے ایگزیکٹلی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ بچے کے مسائل کو آپ سارٹ آؤٹ کر سکیں. پیرنٹس کے لیے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم سیجیٹیریس دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کے ویکلی پروگرام کا آغاز کیا جائے، چونکہ ایک پروگرام چل رہا تھا ہمارا اناؤنسمنٹ کے حوالے سے، تو چونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ میں بہت عرصے سے مختلف ٹاپک کے اوپر آپ سے مخاطب ہوں، 25 سال سے، جس میں میں نے اسٹرالوجی، نمبر اور اس کے بعد ڈریم انٹرپریٹیشن کے اوپر بھی کام کیا، کیریئر کاؤنسلنگ. یہ سارے بہت سے فیکٹر ہیں جو آپ گاہے بگاہے سنتے رہتے ہیں. اس میں امپورٹنٹ چیز جو آپ کو سننے میں ملے گی وہ یہ تھی کہ خوابوں کے اوپر مجھے بہت سا پریشر آ رہا تھا کہ خوابوں کے بارے میں کوئی چینل کا آغاز کیجیے، اسی چینل پہ بتائیے. میں اس چینل کو صرف اور صرف ایکسکلوسیولی ہاروسکوپ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں. اس سلسلے میں پلان ہوا، ہماری ٹیم میں فیصلہ ہوا کہ ہم اپریل سے نیا چینل آغاز کریں گے خواب سے متعلق، اور دوسرا نمبرولوجی سے متعلق. وہ سیکنڈری ہے لیکن خواب فرسٹ پریورٹی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی خواب آتے ہیں، ان خوابوں کی انٹرپریٹیشن، ان کے مفہوم جاننا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں میرا جو کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم واٹس ایپ نمبر آپ کو دیں گے. اس نمبر کے اوپر آپ 1 منٹ میں اپنے خواب کو بریفلی ایکسپلین کریں گے، بتائیں گے. پھر اس خواب کو ہم آن ایئر کریں گے، پہلے سنائیں گے، پھر اس کی انٹرپریٹیشن دیں گے. اگر آپ خواب نہیں دینا چاہتے آواز میں تو آپ اس کو لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں. آپ کیسے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، مجھے آپ کی رائے درکار ہوگی. اس کی روشنی میں پھر ہم فائنل فیصلہ کریں گے. یہ تو ہو گیا جناب آپ کا رول جو آپ مجھے ہیلپ کریں گے اپنے لیے، تاکہ میں آپ کے لیے آپ کے پاس مزید نالج کے چینل لا سکوں. سیکنڈ، آپ کا اپنا ہاروسکوپ کیا اس ویک میں کیا کہہ رہا ہے اسٹرالوجی کے لیے. جوپیٹر آپ کا رولنگ پلانٹ ماشاءاللہ بہت اچھی پوزیشن میں 7th ہاؤس میں موجود ہے. ٹیم ورک ونڈرفل، بلکہ اس میں ایک اچھی پازیٹیوٹی کے سائن آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ 20 تک تو آپ کی پلانٹری پوزیشن کوئی ایسا چینج نہیں آتی. ڈیسپریٹلی آپ اپنے لیونگ انوائرمنٹ کو چینج کر رہے تھے، اس میں پازیٹیوٹی لے کے آ رہے تھے. 21 کے بعد سورج کی پوزیشن چینج ہوتی ہے، سن کی جو پریزنس ہے وہ جب آئے گی تو یہاں پہ آپ کا انکم ہاؤس امپروو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ٹریول کے ٹائم بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں.
زندگی میں کچھ نئے لوگوں کا اضافہ ہوتا ہے، اور خاص کر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے کریئر کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جاب کے حوالے سے بھی یہ ٹائم بہت اچھا ہے اگر آپ نئی جاب میں کے متلاشی تھے۔ لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، ایگزسٹنگ جاب میں اگر آپ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں تو آپ نے اس کے بدلنا نہیں، اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ وجہ سیٹن انسان جب دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کو ڈسسیٹسفائیڈ کرتے ہیں، اور جب یہ ستارے ڈسسیٹسفائیڈ کرتے ہیں تو فرسٹریشن میں کبھی کبھی ہم ریزائن کر جاتے ہیں، چیزوں کو بدل لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت عرصے تک پھر ہم جاب لیس بھی رہ سکتے۔ اس لیے پلیز ایسا کوئی اسٹیپ نہ لیجیے، اپنے انوائرمنٹ کو سمجھ کے اس میں امپروو کرنے کی کوشش کیجیے اور اپنے آپ کو اس ماحول میں اچھے طریقے سے ڈھالنے کی کوشش کیجیے گا۔ سیکنڈ، سن پوزیشن جب یہ چینج ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کے لیے فارن سے ریلیٹڈ اپرچونیٹیز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ اپنا ایکسپوئر بڑھا سکتے ہیں، آپ اگر سروس پرووائڈر ہیں، پرائیویٹ بزنس دے سکتے ہیں تو آپ کا بزنس ایک شہر سے دوسرا شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک تک جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایک سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ کا بزنس میں پارٹنرشپ اگر آپ نئی آپ کو آفر ہوتی ہے کہ نئی سروسز، اور خاص کر سروسز سے ریلیٹڈ، آپ انجینئر ہیں، آپ آرکیٹیکٹ ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں، آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، تو آپ کے لیے مواقع بہت بہتر اور اچھے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جہاں آپ اپنے اسکل کو انہینس کر سکتے ہیں، آپ اپنی سروسز کو دور تک پہنچا سکتے ہیں اور اس سلسلے میں انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہے یہ چیز۔ اس کے ساتھ بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا امپورٹنٹ پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اسپیشلی اگر عمر کے اس حصے میں ہے جہاں بچوں کی زندگی کے فیصلے، ایجوکیشن فرسٹ اینڈ دا میرج سیکنڈ، تو یہ ٹائم ان کے اوپر بھی کنسنٹریٹ کرنے کا، ان کی زندگی کے فیصلے کرنے کا بھی وقت ہے۔ عموماً عیدوں کے تہوار موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں فیملی آتی ہیں، وزٹ کرتی ہیں، اسی میں پرپوزلس اور چیزیں بھی چلتی ہیں، اور یہ تو بچوں کی بات ہوگی، لیکن بچے اگر آپ ہیں تو پھر اپنے لیے بھی آپ کو اسپاؤس کی ضرورت ہوگی، اپنے رشتے ناطے کی ضرورت ہوگی، تو آپ کا اپنا ٹائم بھی ڈیسپریٹلی کسی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، انکلائنڈ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے پسند ناپسند کو اپنی خیالات سے آگاہ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے گا، ادروائز کسی کو بتائیے، اس کے ذریعے میسج کنوے ہو، پیرنٹس کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی بچوں کی شادیوں کے حوالے سے۔ تو یہ پیریڈ اس طرح کا ہے۔ ایلڈرس کے لیے تھوڑا سا فیملی میٹرز میں آپ کو لک آفٹر کرنا ہوگا۔ کیتو آپ کے 10th ہاؤس میں موجود ہے، یہ جب یہاں ستارہ موجود ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے جسے ہم کہتے ہیں نا اریٹینٹس یہاں ڈیولپ ہوتے ہیں جو آپ کو جاب میں اریٹیٹ کرتے ہیں۔ یعنی اچھا بھلا آپ نے کام کیا، میٹنگ میں 10 لوگ بیٹھے تو 2 ایسے ہوں گے جو کرٹیسائز کرنا شروع ہوں گے، وہ ایریلیونٹ ہوں گے لیکن آپ کے لیے وہ پرابلم کا سبب بنیں گے۔ تو ایسے میں میری مشورہ آپ سے یہ ہوگا کہ ایسے اریٹینٹس کو آپ نے اگنور کر کے رسپانس نہیں کرنا، بلکہ جو مین کنسرن لوگ ہیں انہی کے ساتھ فوکس کرنا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو آپ نے وہیں پہ رہنا ہے۔ یہ جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے، ستارے کیا کہتے ہیں نیکسٹ ویک لے کے حاضر ہوں گا، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم کیپریکن دوستوں، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، پروگرام کے آغاز سے پہلے جیسا کہ آج میں تمام سیگمنٹس میں بات کر رہا تھا کہ یہ پروگرام تو آپ کے سامنے 1.5 سال سے چل رہا ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ اس کو پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اور آپ ہی کی وجہ سے گریجولی گرو کر رہا ہے یہ ہمارا چینل۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میری کچھ ایکسپرٹیز تھی جس کو بہت سے لوگوں کی مجھے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ خوابوں کے اوپر، نمبرز کے اوپر پروگرام کیجیے گا۔ تو خوابوں سے متعلق آپ کو جیسا کہ پتہ بھی ہوگا کہ جیو کے اوپر میرے بہت مشہور پروگرام سے اور مختلف چینل پہ میں کرتا رہا، تو عید کے بعد وہ پروگرام ایک نیا چینل ہم آغاز کریں گے جو خوابوں سے متعلق آپ کو اسی چینل کے پیرالل وہ چلے گا، اس کو بتائیں گے خوابوں کے بارے میں، آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، اپنا خواب سنائیں گے اور اس کی انٹرپریٹیشن ہوگی۔ آپ کیا اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، اسے کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے اپنا خواب ہم تک پہنچائیں گے۔ میری پرپوزل یہ ہے کہ ہم 1 منٹ میں واٹس ایپ پہ آپ کا وائس میسیج لیں گے، پھر اس کو ریپلے کریں گے اور پھر خواب کی انٹرپریٹیشن ہوگی۔ یہ ویکلی ایک پروگرام ہوگا 25 منٹ کا، جیسا آپ کے پاس یہ ویکلی ہر اسکوپ آ رہا ہے۔ پھر اس کو اٹ ڈپینڈس کہ اگر آپ کی ضرورت زیادہ ہے، خواب زیادہ آتے ہیں تو ہم اس کی فریکوینسی کو بڑھا بھی سکتے۔ اس سلسلے میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے تاکہ ہم بہتر طریقے سے اسے ڈیزائن کر سکیں۔ اب آ جاتے ہیں دوستوں آپ کے اپنے ویکلی ہاروسکوپ کی طرف۔ تو اس ویک میں آپ کی پلانٹری پوزیشن جو ہے منڈے ٹو تھرسڈے بہت اچھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے چیزیں، اسی طرح بلکہ کچھ چیزوں میں سٹریس کی جو انڈیکیشن تھی وہ تھرسڈے آنورڈ جا کے بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی، چیلنجز کم ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
ٹیم میں اگر آپ کام کر رہے تھے، گروپ میں آپ کام کر رہے تھے، تو آپ کی پرفارمنس میں کچھ ہرڈلز آتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، جو کچھ لوگ آپ کو پرابلمس کی کا سبب بنتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، وہ آسانیاں دیتے ہوئے دکھائی دیتے، وہاں چیزیں بہتر اور امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طرح آپ کا اپنا جو 7th ہاؤس ہے، اس میں مارس کی موجودگی جو ہے وہ بیسیکلی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ اپنے کو ورکرز کے ساتھ، اپنے پارٹنرز کے ساتھ آپ نے بڑا سافٹ، ریلیکس، فرینڈلی انوائرمنٹ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، کوئی شدت کا رویہ نہیں رکھنا ہے۔ بزنس میں پرابلمس، اور خاص کر اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو بزنس میں اپس اینڈ ڈاؤن کا سائیکل چلتا رہتا ہے، اس میں آپ کو کولیکٹیولی دیکھنا ہوگا کہ اگر بزنس میں پرابلم آ رہے ہیں تو اس کی ریزنز کیا ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کسی ایک فرد یا ایک خاص سیگمنٹ کو آپ ٹارگٹ کریں گے تو آپ کی کولیپس ہونے کے انڈیکیشن، بزنس خراب ہونے کے انڈیکیشن زیادہ ہے، اس لیے وائزلی چلنے کی ضرورت ہوگی آپ کو۔ جوپیٹر کی پریزنس ماشاءاللہ موجود ہے، آپ کے سروس ہاؤس میں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، لیکن یہاں میں مشورہ دوں گا کہ اگر آپ بہت سے وینچر ایٹ اے ٹائم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو گریجولی کیجیے گا۔ جب تک ایک بزنس آپ کا سفیشینٹ اچھے طریقے سے ایک سرٹن لیول اچیو نہیں کرتا، آپ کو سیکنڈ کی طرف لانچ نہیں کرنا چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اس لیے اس میں پھر پرابلم کی انڈیکیشن ہوگی، تکالیف بڑھیں گی، اور آپ پراپر ٹائم نہ دینے کی وجہ سے ایگزسٹنگ بزنس میں بھی سفر کریں گے۔ تو اس لیے ذرا سا اوور ایمبیشیس ہونے کا ٹائم نہیں، بلکہ کنسالیڈیٹ کر کے چیزوں کو چلانے کا وقت ہے۔ اسی طرح دوستو، اگر آپ نے کوئی ریل اسٹیٹ پروجیکٹ کوئی خرید رکھا تھا، کوئی بیانہ کر رکھا تھا، تو اس کی ڈی ڈیٹ کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے تاکہ ٹائملی چیزوں کی پیمنٹس آپ کر سکیں۔ اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ سیٹن ایک خاص وقت تک جب ہوتا ہے تو یہ آپ کو تھوڑا سا پرابلم کی انڈیکیشن دیتا ہے۔ اس میں رکاوٹیں تھیں کیش فلو کی، وہ کیش فلو کی رکاوٹیں آپ کی اس جمعے سے بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور جب وہ بہتر ہوتی ہیں تو کوشش کیجیے گا کہ گھر کی رینوویشن چیزیں، اس سے متعلق اگر آپ کی کوئی انویسٹمنٹ تھی یا پیمنٹ کرنا تھی تو وہ فوری پیمنٹ اسی ہیڈ میں آپ کیجیے گا تاکہ آپ کے پیسے ضائع نہ ہوں۔ بچوں سے متعلق وینس بڑا اچھی پوزیشن میں بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے دوستو، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ آپ کا میجر کنسرن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اسپیشلی فیمیل بچوں، بیٹی کی شادی یا بیٹی کی ایجوکیشن، اس کا ٹریول، یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ سائن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس میں آپ کو توجہ بھی دینی چاہیے اور اس کی پریارٹیز کو بھی ٹاپ پہ رکھنا چاہیے۔ سبلنگس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ کبھی کبھی رسپانسبلٹیز کیپریکینین کے اوپر فیملی کی ذمہ داریاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ یہ اولڈ سٹار ہوتا ہے، کیپریکینینز آر اولڈ سٹار، یعنی ایک ایسے جو عمر سے پہلے جن کے اوپر عمر سے بڑی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، ان کو اچھے طریقے سے نبھانا آپ کے اندر قدرت نے وہ پوری طاقت شکتی دے رکھی ہے، تو لہٰذا اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کمپلینٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اس کو احسن طریقے سے مینیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور مینیج اسکل بھی، کیپریکینین آر ویری سکسیزفل پیپل، میرا اچھا ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ۔ لیکن ایک پرابلم آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ اریٹیٹ زیادہ ہوتے ہیں، اور ان ریٹرن کبھی کبھی ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہوتی ہیں، وہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ متنفر ہوتے ہیں، دل برداشتہ ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، کبھی کبھی نیکی کو اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ اس کی توقع نہیں رکھی جاتی، وہ دینے والی ذات وہ ہے، وہ بدل کے آپ کو اس کا صلہ دیتی ہے، بس اسی تک رہیے گا تو آپ کے کاموں میں برکت ہوگی۔ اسٹوڈنٹس کے لیے کنسنٹریشن بہت ضروری ہے، مجھے یہاں پہ پرابلم ڈسٹریکٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ نے خاص کر اگر آپ ایسے ٹین ایجر ہیں جہاں او لیول، اے لیول، میٹرک، ایف ایس سی کا ہے، تو آپ کو اپنی توجہ بہت بہتر کرنی ہوگی، کیونکہ آگے آپ کے ایڈمیشن، کریئر چیزوں میں مسائل آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مون پوزیشن آپ کی خواہشات کے گھر میں بڑی اچھی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، رومانس اس وقت پیک پہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن کہیں کہیں چیزیں پرابلم بھی کر رہی ہیں۔ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ اگر آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، آپ کو محتاط طریقے سے آگے بڑھنا ہے تاکہ آپ کی اپنی ایگزسٹنگ زندگی میں اس کی وجہ سے کوئی بیڈ افیکٹ نہ آئے آپ کے اپنے اسپاؤس کے ساتھ۔ یہ تھوڑی سی انڈیکیشن میں آپ کو کیئرفلی دے رہا ہوں جس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ دوستو یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے، نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست کہ چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم پیارے ایکویرس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ذمہ ایک کام لگا رہا ہوں، چونکہ
آپ کا میرا ایک خاص رشتہ ہے، جیسا میں نے آپ سے بتایا بھی تھا، اور وہ ویسے باقی سائن کے لوگ خود بخود مجھے کبھی بھی کہتے ہیں کہ جب آپ یہاں بات ہوتی ہے تو آپ ایکویریس پہ، ایکویریس یہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ سائیکولوجیکل ریزنس ہوتی ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہوتی، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ پہلی بات، ایکویرین کے لیے اچھی خبر، بہت سے لوگوں کو شکوہ تھا کہ ہمارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی۔ اس ویک میں 17 سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں، لیکن سوری، اس سے پہلے میں نے تو آپ سے ایک بات کرنی تھی، دوبارہ بات کرتا ہوں آپ کی بعد میں۔ آپ کی بہت سی ای میلز آ رہی تھیں، واٹس ایپ میسیج آ رہے تھے، بہت سے لوگ مختلف فورم پہ مجھے آگاہ کر رہے تھے کہ خوابوں سے متعلق چینل آپ کا تھا، آپ پروگرام کیا کرتے تھے، اس سلسلے کو دوبارہ شروع کیا جائے، کیونکہ گریجولی میری عادت ہے کہ میں آہستہ 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 زندگی میں ایڈ کرتا ہوں۔ 1.5 سال سے یہ پروگرام، یہ چینل چل رہا ہے، یہ اسٹرالوجی کا ہے، اس کو میں اسی حد تک رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد خوابوں کے اوپر جو ایک دوسرا پروگرام لانچ کرنے کی پلاننگ ہماری ہو رہی ہے، اس کو میں جا رہا ہوں، اور عید کے بعد وہ چینل آپ کے سامنے آئے گا۔ اس سلسلے میں مجھے آپ سے، اسپیشلی ایکویرین دوستوں، آپ سے پوری سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کی اس سلسلے میں مجھے مدد کی ضرورت ہے، آپ کی ایڈوائس کی ضرورت ہے۔ میں نے جو پلان بنا رکھا ہے وہ یہ بنا رکھا ہے کہ میں آپ کو ایک واٹس ایپ میسیج ملے گا، یعنی نمبر ملے گا، جس پہ اپنے خواب آپ آواز کی شکل میں کوشش کیجیے گا، مختصراً 1 منٹ میں بتائیں گے، پھر وہ پروگرام آن ایئر ہوگا جس میں آپ کی آواز کے ساتھ آپ کا خواب آئے گا، اور پھر اس کی انٹرپریٹیشن دی جائے گی، جو کہ میرا ایک تقریباً جیو کے اوپر بہت سکسیزفل سلسلہ تھا ماشاءاللہ۔ اپنی ساتھ ڈیٹ آف برتھ بھی آپ ضرور بتائیں گے۔ دوسری صورت میں اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی آواز آئے، کیونکہ میں آپ کو پرسنل آپ کی چیزوں کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے، تو کوئی بھی XYZ کوئی بھی نام دے کے اپنے خواب کو بتا سکتے ہیں اور لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں، ہم اس کو بھی پارٹیسپیشن کا پورا حصہ دیں گے، پارٹیسپیٹ کروائیں گے اپنے پروگراموں میں، ٹھیک ہے؟ اس سلسلے میں سب سے امپورٹنٹ چیز مجھے آپ کی رائے ان ڈیٹیل چاہیے، پلیز اس کو دیجیے گا۔ اب آتے ہیں آپ کے اپنے ہاروسکوپ کی طرف۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ پائسس ایکویرین کے لیے کوئی اچھی خبر آپ نہیں دے رہے۔ اچھا، ایسا ہوتا ہے یار کہ میں اپنے طرف سے تو کوئی خبر بناتا نہیں ہوں۔ آپ کے ایکویریس پوزیشن، جو پلانٹری پوزیشن ہوتی ہے، مجھے اس سے جو دکھائی دیتا ہے میں اسی کی روشنی میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ البتہ ایک چیز میں آپ کو اس ویک بتانے جا رہا ہوں، فائنینشیل کرنچ جو بہت دنوں سے کچھ لوگوں کی زندگی میں آ رہا تھا، جو ڈسٹرب تھے، وہ بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ تھرسڈے سے، یعنی 20 مارچ سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں، سن پوزیشن بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کی فیملی میں سے اگر کوئی پیمنٹس آپ کو آنی تھی، وہ کوئی باہر سے پیمنٹ آتی ہے، یا آپ کی کوئی جوائنٹ فیملی انسیسٹرل پراپرٹی، اس سے کوئی حصے بکھرے یا کوئی ایسی چیز آپ تک پہنچنی تھی، تو اس کے آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کی کوئی لیگل کمپلیکیشنز یا ایشوز چلے آ رہے تھے، تو اس میں بھی آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کا ٹریول اگر رکا ہوا تھا، جانا چاہتے تھے، ٹریول کے خواہشات کے باوجود سفر کے سبب نہیں بن رہے تھے، تو سفر کے آثار بھی بن رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ انیشیٹو لیں گے تو آپ کو سفر وسیلہ ظفر جسے کہتے ہیں، کامیابی کی ضامن ہوگا انشاءاللہ۔ اس کی پوری کوشش کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ کہ مرکری اینڈ وینس آپ کے 3rd ہاؤس میں جب موجود ہوتے ہیں، تو یہاں پہ یہ پرانے جاننے والے دوستوں، محلے داروں، جو کبھی ایکوینٹنس آپ کی اسکول کالج کے زمانے کی تھی، ان کی آمد آپ کی زندگی میں ہوتی ہے، یا کوئی پرانا تعلق جو ٹوٹ چکا تھا وہ واپس آتا ہے۔ وہ جب آتا ہے تو وہ ایموشنلی، اسپرچولی، ہر طرح سے آپ کے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، جس کے کہتے ہیں نا کہ بہار آ جانا، بہار کا سبب ہوتا ہے۔ ایسا کوئی آپشن آپ کو ملتی ہے تو قریب جائیے، فائدہ اٹھائیے، ہر طرح سے آپ کے لیے ایک بہتر اور پرسکون ٹائم ہوگا انشاءاللہ۔ مارچ 6 ہاؤس میں موجود ہے تو لو انرجی لیول اپنی جگہ موجود ہوگا۔ کریئر کے حوالے سے بھی آپ محنت کے باوجود بھی آپ کو لگے گا کہ اتنا پھل نہیں مل رہا، اتنی ریکگنیشن یا ایکسیپٹنس نہیں ہے جتنی ایفرٹس آپ کر رہے ہیں۔ ایک یہ فیکٹر بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ کو اپنا فزیکل انرجی لیول لو دکھائی دے گا۔ خاص کر میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کی لوور بیک، گردن، یہاں پہ، اور ڈریمی اور سلیپی سی کیفیت بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔
ایسی کیفیت میں ذرا سا انرجائز ہوں، ایکٹیو ہوں، تھوڑی واک کریں، آکسیجن انٹیک ذرا سی بہتر کریں، رہے آپ کی چیزیں بہتر ہوں، کیونکہ جوپیٹر آپ کے تھرڈ ہاؤس میں بہت اسٹرانگ پوزیشن میں ہے۔ یہ وقت آپ کا ایفرٹ کرنے کا، کام کرنے کا، ریکگنائز کروانے کا، کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں ایٹ یور اون، اپنی سروسز کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بہت پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بہت سوچ لیا، اب عملی طور پہ انیشیٹو لینے کا وقت ہے، عملی قدم اٹھائیے، انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کو اچھے، بہتر، پازیٹیو، مثبت رسپانس ملیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ چیزیں ہیں جو آپ کی بڑی پازیٹیو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اس میں آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ بچوں سے متعلق بھی آپ کا یہ پیریڈ بڑا بہتر اور پازیٹیو ہوتا ہے۔ آپ خود شادی کے متلاشی تھے تو یہاں پہ میں ایک چیز اور بھی بتاؤں، شاید اس سے پہلے جہاں آپ شادی کرنا چاہتے تھے، سالوں سے امید وابستہ کیے تھے، وہ تو نہیں رہی، البتہ نئے مواقع، نئی اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا ٹائم دیجیے، محسوس کیجیے اور پھر کوئی فیصلہ کیجیے۔ دوستو اسی کے ساتھ ریکویسٹ کروں گا چینل سبسکرائب کرنے کی، شیئر کرنے کی، اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم پائسز دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت یعنی جو آپ کے اوپر پریشر ٹائم تھا یہ بڑی شدت سے بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن تھرسڈے سے آنورڈ آہستہ آہستہ آسانیاں ہوتی جائے، تھرسڈے 20 مارچ سے چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، پریشر کم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور آپ کے بزنس کے حوالے سے اگر آپ سروس پرووائڈر ہیں، آپ ایجوکیشن فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، آپ مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے، آپ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے، تو یہاں پہ آپ کے لیے نئے کورسز، نئی ٹریننگ جو عید کے بعد سٹارٹ ہوتی اس کی پلاننگ، اور عید کے بعد آنے والے بہت سے جو وینچرز ہیں اس کی پلاننگ کا پیریڈ آپ کے اوپر ہوگا، جو ذرا سا انڈر پریشر رکھے گا آپ کو اس ویک کے چند دنوں تک، پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں بہتر اور کمفرٹیبل ہوں گی۔ جوپیٹر کی جو پریزنس 10th ہاؤس میں یہ بہت اچھی بنی ہوئی ہے، گھر سے متعلق چیزیں پازیٹیو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ریلیشن شپ میں بہتری آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ راہو اینڈ سیٹرن اینڈ سن جو ہے یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر تھوڑا سا طبیعت میں اریٹیشن کا فیکٹر زیادہ ہوتا ہے، یعنی آپ سافٹ الفاظ میں بات کرنے کی بجائے لب و لہجہ تھوڑا سا تلخ ہو سکتا ہے آپ کا، اس پہ تھوڑا سا کام کی، کیونکہ کمیونیکیشن مرکری آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے، وہاں کمیونیکیشن بہت اچھی ہے لیکن انداز گفتگو تھوڑا سا پریشر والا ہو سکتا ہے، اس لیے کسی کو جب عام بات بھی سمجھاتے ہیں، یہ آفس میں آپ کو اپنے کولیگ کے ساتھ کئی جگہوں پہ آپ کو اس طریقے سے تھوڑا سا پرابلم آ سکتا ہے جسے آپ کو مینج کرنا ہوگا، کنٹرول کرنا ہوگا۔ بچوں سے متعلق تھوڑا سا کنسرن پیریڈ ہے، ٹیک کیئر آف دیم، ان کی پرسنالٹی، ان کی ایجوکیشن اور ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اوپر، کیونکہ مارس آپ کے 5th ہاؤس میں تو یہاں پہ جب جاتا ہے تو یہ آپ کو ان سے متعلق کنسرن شو کرتا ہے۔ اگر بچے کمیونیکیٹ نہیں کر رہے، خاموش ہیں، ٹین ایجر ہیں اور آپ سے رابطہ کم ہے تو ان سے دوستی کیجیے، رابطہ بڑھانے کی کوشش کیجیے گا، انہیں اکیلے اپنی ذات میں گم رہنے نہیں دینا چاہیے، اس کا تھوڑا سا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مون پوزیشن آپ کی پازیٹیو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی، ٹریول ٹائم بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اگر اس سلسلے میں کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ مرکری وینس دونوں گھروں میں موجود ہوتا ہے تو لگژری کی خواہش پیدا ہوتی ہے، گاڑی بدلنا، اسے چینج کرنا، ٹریول کی کمفرٹیبل اپنے آپ کو کرنا، یعنی موومنٹ میں جو کمفرٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی چیز بیچ کے نئی لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر اور پازیٹیو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے سلسلہ۔ جنرلی میں یہ کہوں تو یہ پیریڈ آپ کے لیے بہتر اور آسانیوں کا ہے، شارٹ ٹرم گول پورے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لانگ ٹرم کے لیے ابھی آپ کو مزید ہوم ورک کرنا ہوگا۔ دوستو یہ تھی اس ویک کی ہاروسکوپ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور میں پچھلے پروگراموں میں بات کرتا رہا ہوں، اپنے باقی سٹارز سے ریلیٹڈ آپ سے بات کرنا میں نے بھول گیا کہ آپ کی بہت سی فرمائش چلی آ رہی تھی کہ ایک چینل خوابوں سے متعلق سٹارٹ کیا جائے، آپ خواب لکھ کے بھیجتے تھے جو میرے لیے ممکن نہیں تھا اس پروگرام میں مطلب مختلف ٹاپک پہ بات کروں، یہ ایکسکلوسیولی میں نے اسٹرالوجی سے ریلیٹڈ رکھا ہوا ہے۔ تو اس میں ایک پلان ہوا کہ ہم خوابوں سے متعلق عید کے بعد ایک نیا پروگرام چینل لانچ کریں گے جہاں پہ آپ اپنے خواب ہمیں بھیجیں گے، ان خوابوں کو ہم آن ایئر بھی کریں گے اور اس میں جو آپ کی خوابوں کی انٹرپریٹیشن ہوگی آپ کی برتھ ڈے کی روشنی میں اس کو بھی بتایا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں، کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، انکریج کرنا چاہتے ہیں، وہ ضرور کیجیے تاکہ اس کی روشنی میں پروگرام ڈیزائن کرنے میں ہمیں بہت سی مدد ملے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں، خدا حافظ۔